ہلو السلام علیکم. ہلو السلام بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. خیریت ہے؟ ہاں الحمد للہ. خیریت سے ہے بھائی؟ ہاں خیریت سے ہیں. کون بھائی آپ لوگ میں ویڈیو سن رہا تھا. میرا نام محمد احسان ہے. کیا نام بھائی؟ ہلو ہاں ہاں محمد احسان نام ہے میرا. اچھا محمد احسان بھائی. آپ یہ آدمی سے پوچھ رہے تھے. ہاں 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 بھائی آپ نے یہ مطلب عبداللہ ہاں. سلفی بھائی کے نمبر سے فون نہیں کیا، انٹرنیٹ سے آپ نے فون کیا ہے نا، تو آپ کی آواز تھوڑی صاف نہیں آ رہی ہے. یہ موبائل سے نیٹ سے فون کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے بتائیے. صحیح ہے ٹھیک ہے بات کیجیے. کیا کہہ رہے تھے آپ وہ کسی لڑکا سے سوال کر رہے تھے جماعت کے بارے میں کہ جماعت میں ہو کیا، جماعت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اسی لڑکا سے. ہاں تو وہی آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت میں جانے سے آدمی کو کیا سیکھتے ہیں؟ معلوم ہے دین سیکھتا ہے. اور دین کیا ہے؟ دین اللہ رسول کے چلنے پر دین وہی ہے. ہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیں کیا پڑھنا پڑے گا؟ دیکھو انڈیا میں بھائی انڈیا ہو چاہے سعودی عرب ہو، کوئی بھی دیش ہو، اگر ہمیں دین جاننا ہے تو ہمیں قرآن حدیث سے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، نہ کہ فضائل اعمال سے. میری بات سنا، پہلے میری بات سنو. انڈیا میں ہلو ہاں بولتے جائیے آپ. ہلو بولتے جائیے آپ. انڈیا میں ایسے بھی مسلمان ہیں صرف گوشت کھانے کا مسلمان، اس کو الحمدللہ بھی معلوم نہیں ہے. اور میں ایک نے ہزاروں کا میں بتائیں گے کہ صرف نام کا مسلمان ہے، گوشت نہیں تھا. ارے تو کسی کو اگر الحمد یاد نہیں ہے، کسی کو کلمہ نہیں یاد آتا ہے، یہ تو ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے نا کہ وہ لوگوں کو میرے بھائی ان کی اصلاح کرتا رہے. لیکن اس کے لیے خاص طور سے جماعت بنا کے بیگ جھولا ٹانگ کے گھر سے نکلنا، اپنی فیملی کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، ان کے حقوق مار کے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ آپ لوگوں کو کلمہ سکھاؤ، دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ. ہم کب منع کر رہے ہیں؟ لیکن نبیوں والا کام بول کے اور گھر چھوڑ کے چلے جانا، پکنک منانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بھی تو پکنک ہو گیا نا، جو بیوی کو چھوڑ کر پکنک ہو گیا. یہ کہاں کا حکم ہے کہ بیوی سے ملو؟ بھائی اصل بات یہ نا، دیکھیے اگر کوئی جماعت میں جا رہا ہے اور اللہ کے نبی کی تعلیم سیکھ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی تعلیم کو سکھا رہا ہے، تو وہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، بالکل صحیح ہے. لیکن جو اللہ اور اللہ کے نبی کے نام سے وہ اپنے گھر کا، اپنے مسلک کا دین سکھا رہا ہے، تو وہ گمراہ ہے. اور آپ جہاں سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں نا، وہاں کی سعودی عرب کی کمیٹی کا فتویٰ لگا ہوا ہے کہ جو یہ تبلیغی جماعت ہے، یہ میرے بھائی گمراہ جماعت ہے، یہ ایک صوفیوں کی جماعت ہے. اور سعودی عرب میں ان کے اوپر بھائی ان کے کام کرنے کے اوپر بینڈ بھی لگا ہوا ہے. یہ چوری چھپ کے اپنا کام کرتے ہیں. ایک منٹ، بہت آدمی کو ہزاروں میں بتاؤں گا. میرے ساتھ میں ہی بمبے میں جو کام کرتا تھا، اس کے روپی کا تھا، اس کا نام قاسم نام تھا، اس کو الحمدللہ نہیں مانتا. جب اپنے اس کے بچے اس کو الحمدللہ معلوم اپنے بچے کو سکھا دیا، اب وہ کون سا مدرسے پڑھا تھا یہ بتاؤ. کیا کہہ رہے؟ جب ہم کو الحمدللہ بھی معلوم نہیں ہے، اب ہم پڑھا لکھا نہیں ہے، انڈیا میں پڑھا لکھا نہیں ہے، اور ہمارے الحمدللہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ارے تو پڑھے لکھے آپ نہیں ہے تو غلطی آپ کی ہے نا. اللہ کے نبی نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ہر مومن مرد اور عورت کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. تو آپ نے فرائض کو چھوڑا ہے تو نقصان تو آپ کا ہوگا نا. آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. جب ہمارا ماں باپ غریب کمریا میں بہت آدمی اسکول سے دور ہے، مدرسہ سے دور ہے، پڑھا نہیں ہے. ارے تو ماں باپ نے آپ کو نہیں پڑھایا یا آپ لوگ غریب تھے، لیکن جب آپ لوگ بڑے ہوئے تو خود آپ لوگ دین سیکھنے کی کوشش کرتے. اس کے لیے یہ تھوڑی نہ ہے کہ تبلیغی جماعت نے آپ کو دین سکھا دیا.
दीन बताओ, मदरसा में से जाएंगे? अरे दीन कुरान हदीस का मेरे भाई कोई भी अगर जानकार होगा वो आपको बता देगा। कैसे भाई एक जगह बता देगा क्या? कहाँ बताएगा बताइए? कहाँ सिखा रहे किसी को? हाँ बिल्कुल सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितने सारे लोगों की इस्लाह हो रही है, कितनों को दावत दे रहे हैं लोग भाई, वो कुरान हदीस के करीब आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? ऐसे हवा में नहीं आ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। भाई हम आप कितना लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं क्या? भाइयों बुजुर्गों बैठिए, इंशाल्लाह वो नमाज के बाद दीन की बात होगी, और दीन की बात के नाम से इधर इधर के झूठे कहानी मतलब किस्से बता के लोगों से कहते हैं हाँ भैया बताइए कौन कौन 4 महीना चलेगा, हाँ बताइए कौन कौन 40 दिन चलेगा, हाँ बताइए कौन कौन 3 दिन भाई वो चलेगा, हाँ इंशाल्लाह बोलिए, इरादा कीजिए। ये सब जमात में भर्ती करने के लिए भाई ये सब नाटक है। बोलता हूँ भाई हम तो कहते हैं आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ रह के दीन सीखिए। पहले अपने आप की इस्लाह कीजिए, उसके बाद अपने घर की इस्लाह कीजिए, उसके बाद अपने पड़ोसी की इस्लाह कीजिए, उसके बाद अपनी बस्ती की इस्लाह कीजिए। आप तो मेरे भाई अपनी इस्लाह हुई नहीं और जा रहे लोगों को दीन सिखाने। इंडिया में दीन फैला नहीं, जा रही है जमातें सऊदी अरब, अमेरिका, लंदन। ये सब क्या मेरे भाई, ये सब इसको कहते हैं मतलब दीन के नाम से बाहर भाई पिकनिक टूर पे घूमने जाना। अगर हम सीखेंगे दीन तो हम अपने बगल को सिखाएंगे जब हमको। अरे दीन सीखिए मेरे अल्लाह के बंदे, मेरे प्यारे भाई, आप दीन सीखिए। दीन सीखने से आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल दीन सीखिए, लेकिन दीन सिर्फ कुरान और हदीस है, दीन फजाइले अमाल भाई नहीं है। जब हम पढ़े नहीं, ये कुरान भी नहीं था, बहुत इंडिया में लाखों आदमी को बताएंगे। अगर आप कुरान हदीस पढ़े नहीं है तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो इल्म वालों से पूछ लो। तो अगर कोई आपके नजदीक कुरान हदीस का जानकार हो, आप अपनी नमाज के बारे में मुझसे पूछ लो कि हाँ भाई नमाज हम कैसे पढ़े, अल्लाह के नबी कैसे नमाज पढ़ते थे, हमको बता दो। तो वो आपको शॉर्ट फॉर्म में भाई वो दलील दे कि आपको बता देगा। आप अल्लाह के नबी के तरीके से नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देना। उसमें कोई भाई इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। कोई आदमी अपने भाई माँ के पेट से सीख के थोड़ी ना आता है, दुनिया में आने के बाद तो सीखता है। सुनो भाई साहब। हेलो, हाँ बताइए। हेलो, हमारे खुद हम जो आपसे बात कर रहे हैं, अल्लाह का वाह है कि हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मालूम था, और हम जमात में जाके हर एक चीज सिखाते हैं। सोने की दुआ, बैठने की दुआ, बदनगामी की दुआ, मांगे की दुआ, बाहर रहने की दुआ, एक एक चीज मैंने सीखा जमात में। तो अगर वो ये अगर वो तो जमात में जाकर सीख रहे हैं। भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर कोई इंसान भाई वो नमाज ना पढ़ता हो, अगर कोई इंसान मतलब शराब पीता हो, तो उसको अगर जमात में भेज दिया जाए तो वो काफी हद तक राइट टाइम हो जाएगा। और जमात में कम से कम इंसान भाई 5 टाइम का जो नमाज का पाबंद बन जाएगा। हम इस चीज को मानते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो तबलीगी जमात का जो मनहज है, जो उनका तरीका है, वो भाई कुरान हदीस से टकराता है। उनका जो अकीदा है वो कुरान हदीस से टकराता है। वो आपको एक गुमराही से निकाल के आपको दूसरी गुमराही में भाई वो डाल देंगे। आप समझ रहे हैं? एक गुमराही से लाके दूसरी गुमराही में आपको डाल देंगे। उनके पास हक नहीं है तबलीगी जमात के पास। सुनो, हमने हमारी बात दूसरी की बात छोड़ो। मैंने हमको सिर्फ नाम का मुसलमान था, मेरे सिर्फ गोश्त खाने का मुसलमान था। मैंने जमात में जाके हर चीज सीखा। मैं बदन जाने की दुआ, बदन मस्जिद की घुसने की दुआ, खाने की दुआ, नमाज जैसे पढ़ना, हर चीज एक पल सीखा मैंने। तो वो गलत है, गलत सीखा। चलिए ठीक है, खाना खाने की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। अरे जो है अगर हमको नहीं मालूम था, अगर ये जो खाना खाने की दुआ जो तबलीगी जमात वाले बताते हैं कि बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, ये तो मेरे भाई साबित ही नहीं है। यहाँ तक कि बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी जब खाना खाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते। तो अल्लाह के नबी बिस्मिल्लाह पढ़ते
اور تبلیغی جماعت لوگ بتا رہے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ، تو وہ نبی کے نام سے وہ اپنے مسلک کی میرے بھائی تعلیم دے رہے ہیں. یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نام چل رہا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا، لیکن کام چل رہا ہے اپنے پیر بزرگوں کا. کون تقریر کو مانتے بتاؤ، کون تقریر کو مانتے، تبلیغ والا کون تقریر کو مانتے؟ ارے مولانا زکریا صاحب آپ سے کچھ بھی کہہ دیں گے، آپ لوگ سبحان اللہ اور سبحان اللہ سر جھکا کے اس کو مان لو گے، لیکن اللہ کے نبی جو کہیں گے تو وہ بات آپ لوگ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ آپ لوگ صاحب صاحب کہہ دیتے ہو کہ ہم تو بھیا ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارے بھائی وہ قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جو مولانا زکریا ہیں ان کی بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے. وارے واہ بھائی یہ کون سا دوگلا پن ہے؟ ہمارے آگے سے زیادہ تبلیغ کیے کہ نہیں کیے؟ ہمارے آگے سے تبلیغ کیے کہ نہیں کیے؟ ہاں اللہ کے نبی نے تبلیغ کی. ہاں اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، لیکن وہ قرآن حدیث کی بھائی تبلیغ کی نا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی نا. آپ لوگ کی طرح تو نا کہ اپنے گھر کے دین کی تبلیغ کر رہے ہو. ارے تو قرآن حدیث کی طرح پہلے خود تو عمل کرنا شروع کرو، پہلے خود تو قرآن حدیث پہ آ جاؤ میرے بھائی، اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینا. وہی تو کر رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کی ہے تب تو آج تک ہم لوگ دین پہنچا نا. ہاں تو اللہ کے نبی نے تبلیغ کی تو آپ لوگ تک دین پہنچا. اب آپ نے اس دین میں تھوڑی اپنی ملاوٹ کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانا اسٹارٹ کر دیا، تبھی تو گمراہی پھیل گئی. اگر آپ اوریجنل دین جو اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے تھے یعنی کہ قرآن اور حدیث، اگر اس کی تبلیغ کرتے تو آج آپ بھائی اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہوتے. اہل حدیث کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ماننے والے کو، اور تبلیغی جماعت بھائی وہ جماعت ہے جو صرف مولانا زکریا کی تعلیم کو لے کے ادھر ادھر بس وہ جھولا ٹانگ کے ٹہل رہی ہے اور نبیوں والا کام بول بول کے امت کو دھوکہ دے رہی ہے. سنیے میری بات، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا دنیا میں کیسے کیسے چور اور ڈکیت شرابی وہ راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کے جماعت کے راستے میں جا رہے ہیں، کم سے کم 5 ہزار ماہ وہ پورے کام سے ہٹ گئے. اور تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں تبلیغی بھائی لوگ بہت اچھے ہیں، ان کے اندر جان مال وقت قربان کرنے کا بھائی وہ جذبہ ہے، وہ نماز کی بھی پابند ہے، لیکن عقیدہ ان کا خراب ہو گیا نا. وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے مسلک کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں ان کے اندر گمراہی پیدا ہو گئی ہے. ارے آپ کی تو حنفی نماز ہے نا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ناف کے نیچے ہاتھ کب باندھے؟ اللہ کے نبی نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے کب منع کیا؟ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ آمین بالکل ہی نہ بولنا؟ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ امام کے پیچھے دعا مانگنا؟ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ رفع دین کرنا چھوڑ دو؟ ارے حنفی جو ہے بھائی ہم کو لگ رہا ہے کہ آپ جان بوجھ کے انجان بن رہے ہو، آپ انجان ہو نہیں. ٹھیک ہے آپ انجان ہونے کا ناٹک کر رہے ہو، آپ کو معلوم سب ہے لیکن آپ اس کے باوجود انجان بن رہے ہو. آپ نے ویڈیو سنا ہو میں آپ اس سے سوال کریں گے، میں اس لیے عبداللہ بھائی سے دو میں اس سے بات کروں گا. اچھا بھائی آپ نے انٹرنیٹ سے فون کیا ہے، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سے بات میں ہوگی، اگر ہم نے کچھ زیادہ بول دیا ہو تو معافی چاہتے ہیں میرے پیارے بھائی. ٹھیک ہے آپ اس کو بول رہے کہ پکنک بنا لے رہا بال بچہ کو بھائی پکنک ہے ہی، آپ کو ایسے ایسے لوگ دکھا دیں گے جو بھائی جن کی بیویاں گھر پہ بیمار پڑی ہوئی ہیں، بچے ان کے اسکول تک نہیں جا رہے ہیں، لیکن وہ جھولا ٹانگ کے گیس سلنڈر باندھ کے بڑھیا مسجد میں آرام سے کپڑے دھو دھو کے سکھا رہے ہیں، وہی کھانا کھا رہے ہیں، وہی لیٹرین کر رہے ہیں، وہی باتھ روم جا رہے ہیں. تو مسجد کو ہوٹل بنا رکھا ہے، تو اس کو پکنک نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ روزی کون دیتا ہے؟ نہیں تو ماں باپ کو کون دیکھے گا؟ بیوی بچوں کو کون دیکھے گا؟
किसकी जिम्मेदारी है? मतलब अल्लाह के भरोसे छोड़ के सबको चले जाएंगे? अल्लाह के भरोसे, अल्लाह ने हमको पैदा किया है तो अल्लाह हमको रोजी देगा। अरे तो अल्लाह रोजी देगा, उसके लिए कमाना भी तो पड़ेगा। अब आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे, कह दो कि अल्लाह मुझे पैसा देगा, तो ऐसा थोड़ी ना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखो, लेकिन अपने ऊँट को बांधो। यानी क्या है, हमें एहतियात भी करना है। ये नहीं, अल्लाह ताला बेशक हमें रोजी देगा, लेकिन जब हम मेहनत करेंगे तो रोजी देगा ना। अब हम घर पे सुबह शाम दिन भर सोए पड़े रहेंगे तो हमारे पास भाई हजारों रुपए थोड़ी ना आ जाएंगे। सुबह शाम तक नहीं करे रहेंगे तो अच्छा ठीक है मेरे भाई, आप नाराज ना होइए। तबलीग की जमात बहुत अच्छी है, बहुत नेक है। तबलीग की जमात के अलावा सब लोग बेकार हैं। इस दुनिया में दीन का काम खाली तबलीग की जमात कर रही है। बाकी जो लोग कुरान हदीस को मान रहे हैं वो लोग चूल्हे भाड़ में जाएं। आप लोग खाली झोला टांग के पिकनिक बनाइए। ठीक है, आपको आपकी तबलीग की जमात मुबारक हो भाई। ठीक है, आपने वो दिन बात भाई को बोला कि मैंने सलमत वजीज में बात करूंगा। तो बात मैं उससे करूंगा ना जो मेरे भाई बात को समझेगा। आप तो समझ के भी अनजान बन रहे हो मेरे भाई। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे मेरे भाई। ठीक है, कुरान हदीस से बढ़ के कोई नहीं है। और तबलीगी जमात के जो अमाल हैं वो सही हैं, लेकिन उनके जो अकीदे हैं वो बहुत मतलब गंदे अकीदे हैं, और इसके ऊपर कई बड़े बड़े आलिमों का गुमराही का फतवा लगा हुआ है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।